الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، ان میں سے ایک نعمت زبان کی ہے، جس کے سلسلے میں بار بار گفتگو بھی کی جا چکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ لیکن اس زبان کو جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ اصول متعین کیے ہیں کہ ہر بات انسان اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو بھی انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ ایک تو اللہ کے یہاں نوٹ ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اجر یا سزا کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، زبان سے ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو ہم تو بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کبھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ قومیں بٹ جاتی ہے، معاشرے کے اندر فکری انحراف بھی آ سکتا ہے، آپس میں دشمنیاں بھی پھیل سکتی ہے، دوریاں بھی پھیل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی بھی اتر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بکلمۃ، کہ آدمی کبھی ایک زبان سے ایک لفظ بول جاتا ہے، ایک کوئی بات ایسی بول جاتا ہے کہ لا یری بہا بأسا، اس کے بارے میں وہ زیادہ خیال نہیں رکھتا کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے، اس کا کیا اثر ماحول پر ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے ذریعے سے کس طرح سے پکڑ ہو سکتی ہے، انسان اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہوی بہا الی نار جہنم، یہی زبان کا ایک لفظ اس کو جہنم کے گھڑے میں پھینک سکتا ہے۔ تو ہم بولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، کیا اللہ کو راضی کرنے والا لفظ نکلتا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا لفظ نکلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، اور ذرا سا علم آ جاتا ہے، ذرا سی معلومات آ جاتی ہے، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں گویا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں کسی کی تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ تو بہت بڑی جرأت ہے۔ تیسری چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تقسیم کر لیا ہے، کچھ چیزیں انسان کے ذمے دے دی ہے کہ وہ بول سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، انسان کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اس میں کون سی؟ ایک تو تقدیر کا معاملہ ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے تقدیر کہتے ہیں ہم اسے، کہ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کے پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق کرتا ہے۔ اب یہ تقدیر کیا ہے، اس سلسلے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، اللہ کا ایک سیکرٹ معاملہ ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جو تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں چلے گئے، دیکھا کہ صحابہ آپس میں تقدیر کے معاملے میں قرآن کی آیتوں سے بحث کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انار ہے جو نچوڑ دیا ہے، نچوڑ دیا، اس کا جوس کیا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، ایسا آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الیہذا بعثت، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا؟ پھر کہا کہ تم سے پہلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ اللہ کا جو مقصد تھا
جو اللہ کا راز تھا، جو اللہ کا اختیار تھا، اس پر ہم خود سے زبان درازی کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز حلال حرام کا مسئلہ، کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، کون سی چیز صحیح، کون سی چیز غلط، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْرِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنی زبان سے جو چاہے مت کہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ حلال حرام اللہ کا اختیار ہے، ہم اپنی طرف سے کہیں گے تو یہ اللہ پر جھوٹا الزام ہوگا، اس لیے اس سے روکا گیا۔ تیسری چیز، انسان کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ کون اللہ کے یہاں بخشا بخشایا ہوا ہے، کون بخشایا بخشایا ہوا نہیں ہے، ایک غائب کی چیز ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں زبان کھولنے کا اختیار نہیں دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جنت میں ہے تو بہت سی باتیں بتا کر آخر میں بتایا کہ واللہ وانا رسول اللہ ولا ادری ما یفعل بی، کہا کہ خدا کا قسم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کل قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کس کی مغفرت ہوئی ہے، کس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، کس کا صحیح خاتمہ ہوا ہے، کس کا صحیح خاتمہ نہیں ہوا ہے، ہم اس کے گواہ نہیں بن سکتے، ہم اس سلسلے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی طرف سے کسی کی صفائی بیان نہیں کرو، میں کیسا ہوں، میں اچھا ہوں، میرا دل صاف ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، میرے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کسی کا تزکیہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، کہا کہ کون متقی ہے، کون پارسا ہے، کون گنہگار ہے، کون بخشا بخشایا ہوا ہے، یہ اللہ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں جو دخل اندازی کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہا کہ تکبر، بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میری لنگی ہے۔ فمن نازعنی احدہم، کہا کہ جو ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ادخلتہ النار، کہا کہ میں اس کو قذفتہ النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ کہا کہ میرا کام ہے تکبر، میرا کام ہے بڑائی، جو میری چیز ہے اگر آپ اس کو چھیننے پر آئیں گے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ کسی کے غیب کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ انبیاء کی زبانیں اللہ نے کہلوایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين، کہا کہ میں آپ کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے یا میں فرشتہ ہوں یا میں غیب کی چیزیں جانتا ہوں، یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو کوئی چیز عطا کرنے والے نہیں ہے، ان کو جنت دینے والے نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں کہوں گا میں ظالم ہو جاؤں گا۔ ایک نبی کی زبانی اللہ نے کہلوایا، کیوں کہلوایا؟ تاکہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ نے صاف کہا کہ دیکھیے غیب کا معاملہ غیب پر چھوڑ دیجئے، آپ کو جن چیزوں کی معلومات نہیں ہے آپ ان کے پیچھے مت پڑیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت پڑیے۔ کس کی موت کس حالت میں ہوئی، کس کے دل میں ایمان تھا نہیں تھا، کس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ فیصلہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہا تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری زبان ہے، تمہارا دل ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا، کیا دیکھا تم نے، کیا سنا تم نے،
کیا کہا تم نے, کیا دماغ میں سوچا تم نے, ہر چیز کے بارے میں اللہ سوال کرنے والے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو کچھ زبان پہ آیا کہہ دیا, اپنے ہاتھ میں اللہ کی طاقت لے کر, اللہ کا قلم لے کر ہم نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. اس سے بڑھ کر جرأت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا مقابلہ کرنا ہو گیا. جو اللہ کا کام ہے, جو اللہ کے فیصلے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے, تو کیا حسر ہمارا اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی ذات تو بڑی کریم ہے, اللہ تو بڑے رحیم ہے. اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ اس چیز کو تو کبھی معاف نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی چاہے اللہ معاف کر سکتے ہیں, بغیر توبے کے اللہ معاف کرتے ہیں. وہ تو ارحم الراحمین ہے, اس کا اختیار ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس میں انگلی اٹھانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ تو ہمیں بہت زیادہ محتاط کے رہنے کی ضرورت ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر ہم سوچیں. اللہ کو کل ہمیں جواب دینا ہے. جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہم اس کے بارے میں سوچیں. کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے؟ ہمارے اعمال صحیح ہیں؟ کیا ہماری ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ کوئی جرأت سے کہہ سکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ یقیناً کوئی کہہ سکتے ہیں. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. جو اللہ کا معاملہ ہے اس کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی فکر کرنے اور اللہ کی مغفرت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.